صدیوں تک متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کی حیثیت چند ساحلی بستیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مچھیروں کی کچی جھونپڑیاں، چند کشتیاں اور سادہ زندگی۔ دولت کی فراوانی تو نہیں تھی، لیکن زندگی کی رفتار بھی اتنی تھی کہ اس کا ساتھ آسانی سے دیا جا سکتا تھا۔ پہلی قسط میں آپ نے متحدہ عرب امارات کی برطانیہ سے آزادی کی کہانی سنی تھی۔ آج آپ کو آزادی کے فوری بعد متحدہ عرب امارات میں آنے والی تبدیلیوں کی حرف بحرف کہانی نہ صرف سنائیں گے بلکہ دکھائیں گے بھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ کر حیرت کے جھٹکے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شیخ زائد نے اپنے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان کو جلاوطن کر کے نوزائیدہ ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ گو بڑے بھائی کی نسبت شیخ زائد کو جدید دنیا کی سمجھ زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی ان کے قبیلے کے 20,000 لوگ بنجر ریت اور نمکین سمندر کے درمیان پھنسے ہیں، تو ادھر یورپی اقوام چاند کو بھی فتح کر چکی ہیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے ان کے پاس وقت تو بہت تھا، لیکن ترقی کے مواقع بہت کم تھے۔ اب تیل کی بے تحاشا دولت نے مواقع تو بہت پیدا کر دیے تھے، لیکن وقت بہت کم تھا۔ متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں نے ہزاروں سال غربت کے صحرا میں گزار دیے تھے۔ 20ویں صدی میں دنیا نے بڑی تیزی سے ترقی کی تھی، لیکن عرب اس ترقی کو صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے، اسے حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ شیخ شخبوت اور ان کے وفد کی دورہ یورپ کی یہ تصاویر، ان کے چہروں پر پھیلی حیرت ساری کہانی سناتی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں دولت چھپر پھاڑ کر ملتی ہے، لیکن عربوں کو دولت چھپر نہیں زمین پھاڑ کر ملی تھی۔ دولت کی اس فراوانی کے ساتھ ترقی یافتہ دنیا سے ہر قسم کا سامان دبئی اور ابوظہبی کے ساحلوں پر اترنے لگا۔ ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشنر، گاڑیاں اور یورپی رہن سہن۔ یہ رتیلے ساحل مچھواروں کی چھوٹی کشتیوں کے لیے تو کافی تھے، لیکن اب تو بڑے بڑے بحری جہازوں کا آنا جانا روز کا معمول ہو چلا تھا۔ شیخ زائد نے حکم دیا بڑی بندرگاہ بنائی جائے۔ would continue on out into the very deep water for the large freighters, the large ships. طال عمرك يقول هو هذا الدفن اللي انتم تكلمتوا عليه، يعني اللي طلبتوا منه الدفن هو اللي يطلع ميل واحد. آزادی سے صرف 5 سال پہلے ابوظہبی کی کچی ہوائی پٹی پر ہفتے میں 1 بار کوئی ہوائی جہاز اتر آتا تھا۔ اب ہر روز طیاروں کا تانتا بند گیا، جس میں بینکار، انجینئر اور سفارتکار لدے ہوتے تھے۔ حکم ہوا بہت بڑا ایئرپورٹ بنا دیا جائے۔ This is just the location of it. Now, you are approximately in this area here, Your Excellency, Your Highness. And one of the difficulty things that we don't know how many aircraft will be coming in here, Your Highness, and this is one of the things which you yourself will have to decide how many airlines you will permit to come into Abu Dhabi. And this will, of course, govern the number of aircraft here at any one time. کچی جھونپڑیوں کی جگہ کنکریٹ کی عمارتیں بننے لگیں اور چاروں طرف بلڈوزروں کا شور گونجنے لگا۔ یہ بلڈوزر صرف پرانی عمارتیں نہیں گرا رہے تھے، بلکہ ہزاروں سال کی روایات بھی کچلی جا رہی تھیں۔ عرب کی روایت تھی کہ قبیلے کا کوئی بھی فرد صبح سے دوپہر تک کسی بھی وقت سردار سے مل سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اب سردار اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ ملاقات کا وقت کم کر کے صرف 1 گھنٹہ کر دیا گیا۔ اس تھوڑے سے وقت میں بھی سوٹ بوٹ پہنے غیر ملکیوں کی لائنیں لگی رہتیں۔ سردار کے حکم کے پابند یہ لوگ سوائے حکم کی پابندی کے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔
تیل کی دولت نے شیخ زائد کو اتنا امیر بنا دیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے سارے قبیلوں کے ہر مرد، عورت اور بچے کو ہر سال $5000 دے سکتے تھے۔ لیکن ہوش مندی کا تقاضا تھا، خالی پیٹ کو یکدم اتنا نہ بھرا جائے کہ بد ہضمی ہو جائے۔ ایک طرف بڑی بڑی عمارتیں بن رہی تھیں تو دوسری طرف ابوظہبی کے بازاروں میں اب بھی مفلس اماراتی بھیک مانگتے دکھائی دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی وفاداری اور سردار سے قربت کے صلے میں تیل کی معمولی دولت سے اپنا وافر حصہ حاصل کرنے میں کامیاب تھے۔ ابھی سڑکیں نہیں بنی تو کیا ہوا، چلانے کو گاڑیاں تو ہیں، چلاؤ۔ بازار میں رش بڑھنے لگا تو نیا بازار بنانے کا حکم دیا گیا۔ پلاننگ میں 2 مہینے لگے، لیکن اس منصوبے کو رد کرنے میں شیخ زائد کو صرف 2 لمحے۔ Small scale model, yes, oh yes. We'd have to show detailed plans. Yes, it's bigger. استوي هذا على حسب رضاكم اللي ما شو اسمه. لا 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 أنا مو براضي عن هذا. ایسا بالکل نہیں تھا کہ شیخ زائد ساری دولت اکیلے سمیٹنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پڑوسی ریاستوں کو بھی اس دولت میں حصہ دار بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ دولت آج ہے کل نہیں ہوگی، لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے ہمسائے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے اعزاز میں دی گئی اس دعوت کا منظر بھی نرالا تھا۔ دعوت تو ہر خاص و عام کے لیے کھلی تھی، لیکن کھانا پہلے سردار کھائیں گے پھر کوئی اور۔ روایت کے پابند اس قبیلے میں جو جتنا بھوکا ہے اس کی باری اتنی دیر سے آئے گی۔ ہاں، منہ بھر کر کھانے کی اجازت سب کو ہے، لیکن دولت روایت کی پابندی کہاں کرتی ہے۔ اب ہاتھوں کی جگہ چمچہ آ گیا، دسترخوان کی جگہ میز کرسی۔ يمكن هناك شيء منہ بھر کر کھانے کی عادت کا کیا کیا جائے؟ شاید عادتیں روایتوں سے زیادہ ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ تیل کی بو سونگھتے انگریز اس صحرا میں اکیلے نہیں آئے تھے، اپنی زبان بھی ساتھ لائے تھے۔ صحراؤں کے باسی سمجھے ان لوگوں کی ترقی شاید ان کی زبان کی وجہ سے ہے، تو مدرسے کی جگہ سکول کھلنے لگے۔ فإذا انشقت السماء فكانت فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لیکن یہ بدیشی سکول ابھی صرف امیروں کے لیے تھے، غریبوں کے بچے اب بھی مدرسے میں ہی پڑھ رہے تھے اگر تقدیر ساتھ دے تو۔ بندرگاہ اور ایئرپورٹ زیادہ ضروری تھے، اس لیے صحت کو کچھ وقت انتظار کا حکم ہوا۔ امریکی خدا ترس ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اپنا مشن پوری امانت داری سے نبھا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کلینک میں ہجوم اتنا تھا کہ تیماردار بھی بیمار ہو جائے۔ ان غریب صحرائیوں کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ انہیں تو بس اتنا پتا تھا کہ ہر وہ شخص ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں سرنج ہو۔ چند لمحوں میں شیخ زائد سردار سے ایڈمنسٹریٹر ہو گئے تھے۔ ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ ان کی سر توڑ کوشش تھی کہ ہر اماراتی کو تیل کی دولت سے برابر حصہ ملے۔ صرف بڑے دفاتر نہیں، بڑے سکول اور ہسپتال بھی بنے، لیکن اپنی ازلی فطرت سے مجبور گورے اکاؤنٹنٹ انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔
very approximate. Yes. But for next year's, he'd like it as precise as possible. Well, I'm hoping that the exercise in the coming year will give us the material for next year, but at the moment there's nothing to go on. شیخ زائد تب بھلے انگریزی نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کھیل کیا چل رہا ہے۔ پھر شیخ زائد کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی۔ اب گوروں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہوا کیا، جانیے اگلی قسط میں۔